لیکن ایک اشکال ہوتا ہے. میں بھی جب بالکل یونیورسٹیوں کالج میں پڑھتا تھا نا، تو اس وقت ہمیں بھی کچھ اشکالات ہوا کرتے تھے کہ بہت سے دیندار لوگ پاگل ہوتے کیوں ہیں. یعنی اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ نبی آپ مجنون کا معنی دیوانہ، تو آپ مجنون نہیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ نبی کو فالو کرنے والے بھی مجنون نہیں ہوں گے، پاگل نہیں ہوں گے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہمیں تو دیندار لگتے ایسے ہیں کہ جیسے پاگل، بولو بھائی، ہیں. سب دیندار نہیں، بہت سے، اور واقعی وہ پاگل ہوتے بھی ہیں، لگتے نہیں ہیں حقیقت میں وہ پاگل. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ شریعت کے مکمل پیچھے نہیں چلیں گے نا، آدھا چلیں گے، تو آپ پاگل ہوں گے واقعی. کیونکہ آپ پھر الٹی حرکتیں کرنا شروع کر دیں گے. جیسے نیم حکیم خطرہ جان سنا نا آپ لوگوں نے، نیم حکیم خطرہ جان. تو اس طرح کہتے ہیں نا نیم مفتی خطرہ ایمان، تو نیم مسلمان پاگل. اس میں خطرہ وطرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شعر کا وزن بنانا مقصد نہیں ہے نا، مقصد تو ہے کہ بات پوری ہو جائے. تو نیم مسلمان کیا ہے، وہ بھی پاگل. نیم کہتے ہیں آدھا، یعنی تھوڑا تھوڑا. تو آدھا مسلمان بھی پاگل ہوتا ہے. آدھے مسلمان کے آدھے کا مطلب کیا یہ سمجھیں، آدھے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدھے اسلام کو فالو کر رہا ہے. 100% اسلام کو تو بہت کم لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں نا. تو جو آدھے کو فالو کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ آدھا دوسروں سے تو پھر بھی عقل مند ہونا چاہیے، لیکن وہ بھی پاگل ہوتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ آدھے کو فالو کرنا، آدھے کو نہ کرنا، یہ اتنا برا نہیں ہے. ایک چیز میں اسلام کی آدھی تعلیمات کو لینا، آدھی کو نہ لینا، یہ تباہ کر دیتی ہے انسان. سمجھ رہے ہو؟ یعنی ایک ہی حکم ہے، اس میں اسلام کی آدھی تعلیمات لی اور آدھی چھوڑ دی، تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اس کی مثال ایسے ہے کہ میں شادیاں کرتا رہتا ہوں، مثال اسی کی دے دیتا ہوں. آپ نے 4 شادیاں ہمارے بیان سے سیکھا، اور آپ نے کہا میں 4 کروں گا، اسلام نے ترغیب دی ہے، لیکن عدل والی شرط اسلام سے، بولو بھائی، نہیں لی. تو یہ تو بالکل ہی بیڑا غرق کر دے گا کہ نہیں کر دے گا؟ یعنی اسلام سے، کہ اسلام نے یہ بھی کہا نا کہ حقوق بھی ادا کرے، برابری بھی کرے، یہ والی شرط اسلام کی نہیں لی، شادیوں والی لے لی. تو یہ تو اسلام کا مذاق بنائے گا. اس سے تو بہتر ہے کہ نہ کرتا. بہتر کیا، ضروری تھا کہ نہ کرتا. تو جب ایک ہی حکم میں آدھا اسلام لیا، اسی حکم میں پوری تعلیمات نہیں لی، تو پھر وہ واقعی پاگل ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ پھر مروائے گا، وہ بیڑا غرق کروائے گا، اپنا بھی، گھر والوں کا بھی، بچوں کا بھی، معاشرے کا بھی، پھر مذاق بنوائے گا وہ. تو ہم میں سے بہت سے لوگ جو دیندار ہوتے ہیں اور پاگل لگ رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ تو ہمیں اپنی کم علمی کی وجہ سے پاگل لگتے ہیں. پاگل ہم ہوتے ہیں، ہمیں لگتے وہ ہیں. جیسے کہ ہر دیندار، ہر لبرل آدمی کو پاگل لگ رہا ہوتا ہے، تو وہ تو خود پاگل ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ لگ رہے ہوتے ہیں پاگل. لیکن بعض دفعہ واقعی میں پاگل بھی ہوتے ہیں. حقیقت بتا رہا ہوں، وہ سچی مچی کی پاگل ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ آدھی چیز کو لے رہے ہیں، اسی حکم میں آدھے اسلام کو، بولو بھائی، نہیں لے رہے. پھر یہ لوگ دین کو بدنام بھی کرتے ہیں. یہ لوگ صرف داڑھی ہوتی ہے، ایک لباس لیبل لگا ہوا ہوتا ہے. اب داڑھی تو لے لی، وہ بھی ضروری ہے، داڑھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لیکن اخلاق وہ نہیں لیے. وہ کہتے ہیں نا کہ گڑ کھا رہا ہے اور گلگلوں سے پرہیز کر رہا ہے. یعنی گلگلے تو ذرا ہلکی چیز ہے نا. گلگلے پتہ ہے، میٹھے پکوڑے. تھوڑا سا لائٹ، آپ کی آواز یہاں بھی آ رہی ہے، ٹھیک ہے. میٹھے پکوڑے جب چینی ڈال کے پکاؤ نا تو میٹھے پکوڑے کہلاتے ہیں. اس کو گلگلے کہتے ہیں، گلگلے. اس سے بھی پیٹ خراب ہوتا ہے کیونکہ تیل ہے، بیسن ہے. لیکن گڑ سے تو اور زیادہ خراب ہوتا ہے نا، گڑ تو بہت بھاری چیز ہے، گرم ہوتا ہے. تو اب یہ ایسا
ایسا مریض ہے جس کا پیٹ خراب ہے, یہ گڑ کھا رہا ہے, جب اس کے سامنے گلگلے رکھے گئے تو کہہ رہا ہے میرا پیٹ خراب ہے, ایکچولی آج میری طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے. تو یہ کیسی ناساز ہے بھائی, تو گڑ کھا رہا ہے, گلگلوں سے کیا کر رہا ہے, پرہیز کر رہا ہے. اسی کی ایک اور مثال دی جاتی ہے, بارش سے بھاگا پر نالے کے نیچے آگے کھڑا ہو گیا. بارش سے بھاگا کہ کہیں بھیگ نہ جاؤں, اور بھاگنے کے لیے کھڑا کہ کہاں کے ہوا ہے, پر نالے کے نیچے. تو یہی ہو رہا ہے آج کہ شریعت کے احکام میں ایک حکم کو لے لیا جو بہت زیادہ اہم تھا, یقیناً اس سے بھی زیادہ اہم حکم کو چھوڑ دیا. تو یہ ہو رہا ہے آج کل. اس کی وجہ ہے کم علمی, علم نہیں ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اللہ ان کی عمر برکت دے, ان کے حوالے سے کسی نے ایک بڑی پیاری مثال دی. فرمایا کہ ایک ہوتا ہے تفقہ فقہ, ایک ہوتا ہے علم, اور ایک ہے حکمت. بڑی پیاری مثال دی, مجھے بڑی اچھی مثال لگی, میں نے کہا یہ بیان میں نقل کروں گا انشاءاللہ. فقہ کہتے ہیں سمجھ بوجھ, سینس جسے کہتے ہیں, اور حکمت اور دانائی اس سے بھی, سینس تو لازم ہے نا, واجب ہے کہ آپ میں فقہ ہو, سمجھ ہو, اور ایک علم, یہ پہلا درجہ ہے. سب سے پہلے علم, پھر آتی ہے سینس, کھوپڑی بھی ہو, اور پھر حکمت اور دانائی. تو انہوں نے فرمایا کہ ڈسپرین جو ہے نا ایک ٹیبلٹ ہے, ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ ڈسپرین سے سر کا درد ٹھیک ہوگا. یہ ڈاکٹر کو بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ ڈسپرین کی گولی کھانے سے سر کا درد کیا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے. بھائی جان ایک دفعہ نا قیامت آنے سے پہلے مجمع ضرور دکھا دینا بیان. ابھی دبئی میں بھی, وہاں بھی لوگ, انڈیا کے لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی بندہ سامنے بیٹھا بھی ہوتا ہے. آج تک کہہ رہے ہیں کبھی نہیں دیکھا, کبھی بھی نہیں دیکھا. میں نے کہا ایک کیمرہ کہاں کس کس کو دکھائیں بھائی. تو ایک دفعہ میں نے کہا مرنے سے پہلے انشاءاللہ, یا امام مہدی کے آنے سے پہلے ہم پبلک دکھائیں گے. وجہ اس کی یہ کہ کیمرہ تھوڑا سا گھما دی نا, پھر 1 گھنٹہ لگے گا اس کو واپس اپنی جگہ پہ لانے میں. تو ایک دفعہ یہ نوٹ کر لے, امام مہدی کے آنے سے پہلے ایک دفعہ لازمی دکھانا ہے, ٹھیک ہے. تو کیا بات چل رہی تھی یار, ٹیکنیکل بات چل رہی. ہاں, ڈسپرین کی مثال دے رہا تھا کہ جو ڈسپرین ہے یہ سر کے درد کو ٹھیک کرتی ہے. یہ علم ہے, نالج کی بات ہے نا کہ بھائی ڈسپرین سے کیا ہوتا ہے, سر کا درد ٹھیک ہوتا ہے. تو ایسے ہی مسائل, شریعت کے مسائل میں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے. اس سے اوپر کا درجہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ ڈسپرین سر کا درد کیسے ٹھیک کرتی ہے. یہ ڈاکٹروں کو پتا ہوتا ہے, عام آدمی کو پتا نہیں ہوتا. یہ کیسے ٹھیک, اس میں کیا ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے سر میں درد ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے جس نے میڈیکل سائنس باقاعدہ پڑھی ہوتی ہے. تیسرا درجہ ہے حکمت, کہ کس نے سر کے درد کو ٹھیک کرنے کے لیے کتنی ٹیبلٹ کھانی ہے, کس کو ڈوز کتنی دینی ہے, دینی بھی ہے کہ نہیں دینی ہے. ہر سر کے درد کی, ہر آدمی جس کے سر میں درد ہو اس کو ڈسپرین نہیں کھلائی جاتی, اور جس کو کھلائی جاتی ہے تو سب کو ایک جیسی مقدار میں نہیں کھلائی جاتی. یہ کیا ہے, حکمت, یہ سینس سے اوپر کی چیز ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی, کہ کس کو کتنی ٹیبلٹ دینی, کس کو کتنی ہے. اور انہوں نے فرمایا کہ یہ چیز ہے کتابوں میں, یہ تیسری چیز کتاب میں نہیں ملتی. یہ ڈاکٹر کا تجربہ, اس کی اپنی عقل, خود بھی ڈسپرین کھا کے بیٹھا ہے یا بغیر ڈسپرین کے بیٹھا ہوا ہے, یہ سب چیزیں یعنی وہ کرتی ہیں. تو یاد رکھو, اسی طرح دین کے معاملے میں بھی مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ نہ خود پتہ ہے اور نہ ایسے پر اعتماد کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جس کو پتہ ہے. صرف ظاہری علم ہے, ظاہری علم, وہ یہ جائز ہے, وہ ناجائز ہے, یہ حدیث ہے, وہ فلانی آیت ہے, اور وہ پھر اس پہ فتوی بازی تھوپتے رہتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے اضلوا واضلوا, خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ. علماء کو پتا ہوتا ہے, جن میں حکمت ہے, جن علماء میں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ حدیث اس موقع کے لیے نہیں ہے, اس کا کوئی غلط فائدہ اٹھائے گا. جیسے نا ڈسپرین تو ہے, سر کا درد تو ٹھیک کرتی ہے, مگر آپ کے لیے نہیں ہے. پیناڈول سے طبیعت ٹھیک ہوتی ہے مگر ہر ایک کے لیے نہیں ہے.
تو ایسے بہت ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی. ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا, بڑے وہ پریشان تھے کہ یار یہ کیا بات ہے, حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتے کو پانی پلانے پر ایک فاحشہ عورت کی مغفرت کر دی. کتے کو پانی پلانے پر مغفرت, ساری زندگی گناہ ایک کتے کو پانی پلانے پر کیا کر دیے. اور دوسری طرف حدیث میں آتا ہے کہ ایک بلی کو بھوکا مارنے پر ساری نیکیاں. ارے وہ مشہور حدیث ہے نا, ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا, نہ کھلاتی تھی نہ پلاتی تھی, وہ بلی بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر گئی, اللہ نے اس کو عذاب میں ڈال دیا, ساری نیکیاں ضائع ہو گئی ایک. اب وہ پریشان کہہ رہے ہیں یار وہ تو بس گویا وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے ادھر تو ایک اندھی ہے, بس اللہ جس کو چاہے اٹھا کے جنت میں ڈال دے, جس کو چاہے اٹھا کے بخشش پہ آئے گا تو ہماری ایک نیکی قبول کر لے گا, اور اگر اس نے عذاب ہی دینا ہوگا تو ہماری ساری نیکیاں دھری کی دھری کوئی ایک گناہ پکڑ کے ہمیں کیا کر دے گا, جہنم میں. تو ان کے لب و لہجے سے لگ رہا تھا کہ عمل سے کیا ہو رہے ہیں, وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. یہ حدیث ان میں عمل کا جذبہ کم کر رہی ہے کہ یار ادھر کا تو کوئی لا نہیں ہے, قانون نہیں ہے, بس. پھر انہوں نے قرآن کی آیت جو پڑھی یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, اللہ فرماتے ہیں جس کو چاہوں گا معاف کروں گا, جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا. تو جب وہی اسی پر ہے تو ہمارا عمل کس کام کا. کیا خیال ہے بھائی, آ رہا ہے نا سمجھ میں؟ الحمدللہ. تو یہ وہی ہے, علم ہے, حکمت نہیں. اصل میں یہ وہی ڈسپلن کی گولی ہے نا, جس کو نہیں کھانی تھی اس نے کھا لی ہے, ٹھیک ہے نا, جس کو نہیں کھانی تھی اس نے کھانی. تو فائدے کے بجائے کیا ہو رہا ہے, ایک آدمی کا خون ویسے ہی بہت پتلا ہے, وہ بالکل پانی کی طرح خون ہے, وہ ویسے ہی مرنے والا ہے, اس کو ڈسپلن کھلاؤ گے تو اور کیا ہو جائے گا, پتہ وہ تو مر جائے گا. جو حدیث کی جو جانتے ہیں وہ بتاتے ہیں, کسی حکمت والے سے پوچھیں وہ تو وہ کہے گا کہ بھائی دونوں یہ حدیثیں عمل میں اور بڑھانے کے لیے ہیں, عمل کو کم کرنے کے لیے نہیں ہیں. صحابہ اس حدیث کو سن کے ان کا عمل کا جذبہ بڑھا تھا, کم نہیں ہوا تھا. کیسے؟ ایک حدیث جو ہے وہ گناہگار کو سنانے کی ہے, ہم وہ نیک لوگوں کو سنا دیتے ہیں. ایک نیک لوگوں